بیگار والی صلوات نہیں، مجلس والی صلوات چاہیے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ طٰہٰ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، جو بھیجوں وہ پہلی فرصت میں وصول کر لینا ہے، جو بولوں لوح دل پہ لکھتے چلے جانا ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، جامع ولا سے شفا پانے والوں سے۔ جو بھائی یہ موبائل بند کر دیں، موبائل کسی ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ فرمایا میں بہت بڑا بخش دینے والا ہوں۔ انی یہاں غفور بھی نہیں کہا، غفار۔ علی صاحب پورے قرآن میں حالات رفعی میں اللہ نے 71 مرتبہ اپنے آپ کو غفور کہا ہے اور 5 مرتبہ غفار کہا ہے۔ نہیں، یہ 5 والی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، لیکن 71 والی بات آپ نہیں سمجھے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک عربی لفظ ہے، لیکن اللہ نے یہاں لا شک فی نہیں کہا، لا ریب فی۔ شک اور ریب میں فرق کیا ہے؟ جو دل میں ہو وہ ریب، جو زبان پہ آئے وہ شک۔ یعنی اللہ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے کہ دل میں بھی شک سے پاک ہے۔ جو پچھلے محلے والوں سمجھ آ رہی ہیں نا باتیں؟ ہاں، داد یہی دیں گے جنہوں نے جرم کیا ہے آگے بیٹھنے کا، لیکن ہاتھ اٹھانے کی چھٹی کسی کو نہیں۔ جو اب ذرا ملک تنویر الف لام میم کے عدد نکالو۔ کیا ہے الف لام میم؟ میں عدد بتاؤں گا، جمع تم کرو گے۔ الف کا 1، لام کے 30، کتنے ہو گئے؟ اور میم کے 40، 71۔ 72واں جھولے میں تھا، پیدل چلنے والے 71 تھے۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے جو حسین کے 71 مجاہد ہیں یہ وہ کتاب ہیں جن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ جو جیتے رہو۔ اب تو سمجھ میں آ گئی نا بات کہ شاہ جی کیوں اللہ نے 71 مرتبہ اپنے آپ کو غفور کہا اور 5 مرتبہ غفار؟ تو میں بہت بڑا غفور ہوں، ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں، الا لمن تابا، جو پلٹ آئے، جو لوٹ آئے اس کے لیے، وآمنا اور پھر ایمان لائے، وعمل صالحا اور جس کے عمل میں صالح ہو، ثم اہتدی اور پھر ہدایت پہ بھی آئے، اس کے گناہ معاف۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہاں دیکھو، سوچنا آپ کا کام نہیں، بس سننا ہے۔ جو سمجھ میں آئے وہ مان لینا، جو سمجھ میں نہ آئے وہ مالکوں کی طرف لوٹا دینا۔ ہاں ان کا، چونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی مالک خود فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہارا دل قبول کرے ایمان لے آؤ،
وَمَشْمَعَزَّتْ مِنْهُ قُلُوبُكُمْ وَرُدُّوهُ إِلَيْنَا، اور جس چیز سے تمہارے دل انکار کرنے لگے ہماری طرف لوٹا دینا. وَلَا تُنْكِرُوهُ إِنَّمَا الْإِنْكَارُ هُوَ الْكُفْرُ، انکار اس بات کا بھی نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے. جو ہاں اب کیا کہہ رہا ہے؟ غفار ہوں. ایک اور آیت پڑھ دوں یہاں. یہ آیت سورہ فرقان میں ہے. کون سی سورت؟ فرقان. ہاں بولتے رہنا، بولنے سے بات جلدی سمجھ میں آئے گی. پہلے اللہ نے جہنم جانے والوں پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا، پھر کہتے الا من تاب وآمن وعمل صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا جو توبہ کر لے، اور توبہ کے معنی لوٹ آنے کے ہوتے ہیں، رجوع کرنے کے ہوتے ہیں. جو پلٹ آئے اور پھر ایمان بھی لائے. نہیں اب دیکھو، کعبہ دل میں علی رہتا ہو اور بات سمجھ میں نہ آئے، یہ غضن فرمانے کے لیے تیار نہیں. صاف ظاہر ہے توبہ تو وہی کرے گا جو ایمان والا ہو. تو پھر کیوں کہہ رہا ہے اللہ کے توبہ کے بعد پھر ایمان لائے؟ اللہ جو معلوم ہوتا ہے مومن پر بھی ایک ایمان ابھی قرض باقی ہے. جو ہاں اچھا توبہ کرے، ایمان لائے اور اپنے عمل میں صالح رکھے. یہ علی سے عمل صالح کا تصور بھی بڑے بڑے مدعیان علم کی سمجھ میں نہیں آیا. عبداللہ بن سنان نے تمہارے مولا صادق آل محمد سے پوچھا تھا، مولا مل عمل صالح، سرکار عمل صالح کیا ہے تاکہ میں دن رات وہی کروں. اگر نماز عمل صالح ہے تو مصلی سے اٹھوں ہی نہ، روزہ عمل صالح ہے تو حرام روزے چھوڑ کے سارا سال روزے رکھوں، اگر حج عمل صالح ہے تو گھر بھی مکے میں بنا لوں. اب حلال زادو سار اٹھانا. تمہارے مولا نے مسکرا کے فرمایا العمل الصالح معرفت الائمت، ہم 12 کی معرفت کا نام عمل صالح ہے. جو 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 اب پیچھے محلے والوں سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ جو جو ہاں بات بھولی تو نہیں نا. توبہ کرے، ایمان لائے. اب میں ترجمہ ملک تنویر کر سکتا ہوں نا شاہ جی کہ 12 کی معرفت رکھے.
کیونکہ قرآن کے وارث نے بتا دیا ہماری معرفت عمل صالح ہے. پھر ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ فقط گناہ معاف نہیں ہوں گے، نگاہیں بھائی میری طرف، میں ادھر ہوں ادھر نہیں. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کے میں گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. اللہ اللہ، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا، کس کے سہنے دل میں اترا جملہ ہے. صرف معاف نہیں کروں گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو. کیا خوش نصیب لوگ ہیں یار، یہ ہیں گناہ بن رہی ہیں نیکیاں. اور کچھ ایسے بد نصیب بھی میں نے ساجوال والوں دیکھے ہیں، اپنی طرف سے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے گناہ لکھو. جو 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 میں راضی تم سے، شاید نہیں، جب تم سے راضی ہو یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کر لی. ان کے گناہوں کو شادباش نیکیوں سے بدل دوں گا. جب آیت آئی تھی نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سوال ہوا تھا بھری پوری محفل نبوی میں، یا رسول اللہ مل حسنہ، سرکار وہ حسنہ یعنی نیکی ہے کیا؟ کس چیز کو اللہ نیکی کہتا ہے؟ سر اٹھانا. ما زاغ البصر کی نظر پھرتے 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 شاہ نجف پہ رک گئی. اللہ، ہاں سائل کو جواب نہیں دیا، فرماتے یا علی حبک حسنۃ لا تضر معها سیئۃ وبغضک سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. فرمایا علی تیری محبت وہ نیکی ہے جس کے ساتھ گناہ نقصان نہیں کر سکتے. اللہ اللہ اللہ، جو توجہ تمہاری ماشاءاللہ خوب ہے، داد بھی فٹ دے رہے ہو. اس نام لینے میں سستی نہ کیا کرو، ورنہ قیامت کے دن بڑا پچھتانا پڑ جائے گا. میں علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، یہ عباس کا علم میرے سامنے کھڑا ہے، یہ شبیبی پڑھی ہے ذریعہ مقدس کی، انہی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں قیامت کے دن یا علی شیعہ بھی وہی کہہ سکے گا جو دنیا میں یا علی کہتا رہا. جو جو وہاں اپنے ایڈی تیری محبت وہ حسنہ ہے، وہ نیکی ہے جس کے ساتھ گناہ نقصان نہیں کرتے. پھر جاگنا، پھر فرمایا بغضوں کا سیئۃ، تیرا بغض وہ گناہ ہے لا تنفع معها حسنۃ، جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ اللہ اکبر. جو پچھلے عمل والوں ساتھ رہنا. ہاں داد کی چھٹی دے دی آپ کو، لیکن ہاتھ اٹھانے کی نہیں. ویسے بھی ید اللہ کا ذکر ہو اور جس شیعہ کا ہاتھ نہ اٹھے وہ قبر میں بھی پھر یوں رہتا ہے. ہاں جو
دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی امیر المومنین ضاحکن مستبشرن قال امیر المومنین جعلت فداک ما لقیتک کمثل ھذا اليوم قال یا علی جئتک لأبشرک نزل علی جبرائیل الساعة وقال الحق یقرئک السلام ویقول لک بشر علی ان شیعتہ العاصی منہم والطائع فی الجنت. جنہوں نے سمجھ لیا تصور سمجھ لیا جو رہ گئے ہیں انہیں ترجمے میں شامل کرتے ہیں. ایک دن رسول امیر کائنات کے گھر تشریف لائے، چہرہ گلاب، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے علی تعظیم کو اٹھے. سرکار اتنا خوش پہلے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. اللہ جاگنا حضرات جہاں بھی بیٹھے ہو، ما لقیتو کا کمثل ھذا اليوم، جیسے آج خوشی چھلکی پڑ رہی ہے ویسی کبھی نہیں دیکھی. وجہ کیا ہے؟ اللہ جئتو لأبشرک، یا علی تجھے بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں. کیا؟ سر اٹھانا. نزل علیہ جبرائیل الساعة، ابھی جبریل نازل ہوا تھا اور مجھ سے کہا الحق کو یقرئک السلام، حق نے سلام بھیجا ہے اور کہہ رہا ہے بشر علی ان شیعتہ الطائع منہم والعاصی منہم فی الجنت، کہ جا کے اے محمد علی کو خوشخبری دے دو کہ تیرا نیک شیعہ بھی جنت میں ہوگا، گناہگار شیعہ بھی جنت میں ہوگا. اللہ اللہ اکبر. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ خر علی ساجدا شکرا للہ، علی سجدے میں گرے، شکر کا سجدہ کیا. سر اٹھانا. ثم رفع راسہ وقال اشہدوا علی انی وہبت نصف حسناتی لشیعتی. جاگنا. مجھے افسوس نہ ہو کہ میں نے بے محل علم کی منڈی سجا دی تھی. سر اٹھا کے علی نے چاروں معصوموں سے کہا، رسول سے، بطول سے، حسنین سے، کہ سارے گوار رہنا میں نے اپنی آدھی نیکیاں شیعوں کے نام لکھ دیں. اللہ نہیں علی صاحب، میں نے شاہ جی کہا ملک تنویر پتہ نہیں کس کے ساتھ اتری بات، کس کے سینے دل میں اتری. یہ وہ علی کہہ رہا ہے جو بلا تشبیہ یوں ہاتھ اٹھائے اور یوں کرے تو ثقلین کی بندگی سے بڑھ جاتی ہے بات. کیوں کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ حدیث نہیں سنی رسول کی؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی بندگی سے ایک ضرب یہی ہے نا، ہاتھ اٹھا نیچے آیا. ثقلین کے ہاتھ جانتے ہو؟ صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا مولا ثقلین کہاں تک ہیں؟ بطول کی عزت کی قسم بلا تشبیہ اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ انگلی رکھ کے ید اللہ کے بیٹے نے فرمایا انا من الثقلین، میں بھی ثقلین میں شامل ہوں. یعنی کائنات کے سارے انسان، کونین کے سارے جن، عالمین کے سارے فرشتے اور 11 امام مل کر عبادت کریں، علی کی ایک ضرب افضل ہے. تو جس کی ایک ضرب یہ ہے اس کی باقی عبادتیں، اس کی باقی نیکیاں کیا ہوں گی؟ اور علی فرماتے ہیں وہب تو نصف حسناتی، میں نے اپنی
आधी नेकियां अपने शियों को लिख दें। बतूल ने सर उठाया, थक तो नहीं गए? फरमाया इन्नी वहब तो निस्फ़ हसनाती लिशियत अलीयन, या अली मैंने भी अपनी आधी नेकियां तेरे शियों के नाम लिख दी। अल्लाह, ये बतौल आलमीन फरमा रही हैं। अब इतना वक्त तो है नहीं कि मैं एक एक चीज की शरह का ताक़ुब करूं। पहले अली ने आधी नेकियां लिखी, फिर बतौल ने, फिर तेरे मौला हसन ने सर उठाया। फरमाया इन्नी वहब तो निस्फ़ हसनाती लिशियत अबी, मैं भी अपनी आधी नेकियां अपने बाबा के शियों के नाम करता हूं। फिर करबला वाले ने सर उठाया। अल्लाह है। फरमाया इन्नी वहब तो निस्फ़ हसनाती लिशियत अबी, मैं भी अपनी आधी नेकियां अपने बाबा अमीर कायनात के शियों के नाम लिखता हूं। रसूल ने सर उठाया। फरमाया मान तुम बे अकरम मिन्नी, तुम चारों मुझसे बड़े करीम तो नहीं हो। अल्लाह, जो 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 जीते रहो। हाँ, मान तुम बे अकरम मिन्नी, तुम मुझसे कोई बड़े करीम हो। इन्नी वहब तो निस्फ़ हसनाती लिशियत अखी, मैं भी अपनी आधी नेकियां अपने भाई अली के शियों के नाम करता हूं। शाहजवाल वालों, ये बात हो रही थी नाज़ला जिब्राइल। जिब्रील आ गया। सोच के बीमारों से गज़नफ़र कभी खिताब नहीं करता, मानने वालों से करता हूं, और पढ़ता शियों के लिए हूं, न किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूं, न किसी और को मुझसे मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत है। जो शियों के घर पैदा हुए, मेरी आंखों में आंखें रखना। कहने लगा अल्लाह ने सलाम भी भेजा है और कह रहा है मां अंतुम अकरम मिन्नी, तुम पांचों मिलकर भी मुझे अल्लाह से बड़े करीम तो नहीं हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझियो, समझ आ रही है ना पीछे माले वालों? अल्लाह कह रहा है तुम मिलकर भी मुझसे बड़े करीम तो नहीं। इन्नी गफर तो लिशियत अलीयन बिला हिसाब, मैंने अली के शियों को हिसाब के बगैर बख्श दिया है। अल्लाह, जो जो नहीं, अब यहां शायद एक लफ्ज कहे बगैर मैं नहीं रह सकता। न कहा तो अलीसन मैं बीमार हो जाऊंगा। अगर बीमार देखना है तो फिर नहीं कहता, कह दूं। अब देखो भाई, गुनाह भी तुम्हारे बख्शे गए, बल्कि गुनाह नेकियों से बदल गए। 5 कायनात की अजीम तरीन हस्तियों ने अपनी निस्फ निस्फ आधी आधी नेकियां तुम्हारे नाम कर दी। अल्लाह ने तुम्हें बगैर हिसाब के बख्श दिया। कान पकड़ के अल्लाह मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। अगर अली का नाम नौज बिल्ला नमाज में लेना गुनाह भी होता तो मैं अपना दिल ठंडा करने के लिए जरूर लेता कि गुनाह तो वही है जो बख्शे गए, अपने मौला का नाम तो लो। जो 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 जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। जो
جو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے نام لینا. میں نے کہا نعوذ باللہ گناہ بھی ہوتا تو میں کم از کم پھر دل تو ٹھنڈا کرتا کہ گناہ تو معاف ہیں. اور تو شیعہ ہو کے باطل کے فتوے دے کے اپنی عبادتوں کا بیڑا غرق کیے جا رہا ہے. نہیں میں نے ملک تنویر زیارت نطبہ میں تمہارے 12ویں امام کی ہے اور انہی کے حکم سے پڑھی جاتی ہے, کسی عالم مولوی کی بنی ہوئی نہیں. اس میں ایک جملہ ہے, بول دوں؟ میرے خیال تھک گئے ہو. اچھا. فالحق ما رضیتموہ والباطل ما سخطتموہ. حق باطل کا معیار ہمارے پاس ہے, ہم جیسے کیا بیچتے ہیں. امام زمانہ کو خطاب کر کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مولا میں گواہی دیتا ہوں حق وہ ہے جس چیز سے آپ راضی ہیں. اللہ. فالحق ما رضیتموہ, جس شے سے آپ راضی وہ حق. والباطل ما سخطتموہ, اور جس چیز پہ آپ کو غصہ آئے, آپ غضبناک ہوں, وہ باطل ہے. مولویہ کے پاس کیوں جاتا ہے؟ اپنے مولا سے پوچھو کہ ہم علی کا نام لیں تجھے تو راضی ہوتا ہے یا تجھے غصہ آتا ہے؟ اللہ. کون سا لائق بیٹا ہے جو باپ کا نام سن کے غصے میں آئے؟ اللہ اللہ. جو ایک چیز پیش نظر ہے میرے, اگر تھکے نہیں ہو تو سنا دوں, کچھ وقت لگ جائے گا, کوئی بات نہیں. جو چپ ہو تم تو نہیں نا سننا چاہتے؟ اچھا. جو سام الحسین ابن علی فی الثالثۃ من عمرہ او الخامسۃ واشتد علیہ العطش واصفر لونہ. دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ ظاہری عمر کے 3 سال, ایک ہے 5ویں سال. ظاہری عمر حسین کی ظاہری عمر, باطنی تو ازل سے بھی پہلے ہے. جو ظاہری عمر یا 3 سال یا جو 5 سال. پہلا روزہ رکھا حسین نے, جاگنا جاگنا جاگنا. ہاں کل روزہ آ رہا ہے, یہاں لکھ کے سننا. اور یہ تو تمہیں پڑھنے والے بتاتے رہتے نا کہ سلطان کربلا کو پیاس بڑی لگتی تھی. جب ظہر کا وقت ہوا نا, پیاس سے سرکار کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی. قال لہو امہ و جدہ و ابوہ و اخوہ الصوم لیس علیک فرض افطر ہو. پاک اماں نے کہا, نانا نے کہا, بابا نے کہا, حسن نے کہا حسین ہمارے نانا کی شریعت میں جس عمر میں روزہ واجب ہوتا ہے تو اس سے چھوٹا ہے, افطار کر لے. جاگنا. حسین کھڑا ہوا, ہاتھ جوڑے, سر جھکا کے کہا اللہ الرغم ان طاعتکم لازمۃ ولکنی معذور حتی اتم الصوم. میں آپ سب کی اطاعت لازم ہے مگر میں معذور ہوں, روزہ پورا کروں گا. اب مجھے نہیں پتا کون تازہ دم ہے کون تھک گیا ہے. جو تازہ دم بیٹھے ہو تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ بات ہو رہی تھی, نزل جبرائیل, جبرائیل آ گیا.
اللہ کو یقرأ کا سلام و یقولو ان الحسین سام لنا داہ لنا انہو فی ضیافتنا. اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے یا رسول اللہ، اور کہہ رہا ہے حسین نے روزہ ہمارے لیے رکھا. حسین کو اور مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، سارے ہٹ جاؤ درمیان سے. اللہ وَإِنَّهُ فِي ضِيَافَتِنَا، اور آج حسین میرا مہمان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر تو اس بات کا پتہ ہے تو میں بات بدل دوں، کوئی اور کروں نہیں. اور اگر مجھ سے سن رہے ہو تو پھر قیمت بھی مجھے دینی پڑے گی میری مرضی کی. ہاں پیسے نہیں مانگ رہا، وہ شاہ نجف نے تمہاری سوچ سے زیادہ دے رکھے ہیں. ہاں عرفان کا سکہ، معرفت کی قیمت مانگ رہا ہوں. سر اٹھانا. اللہ کہہ رہا ہے حسین ہماری ضیافت میں ہے، ہمارا مہمان ہے. اور سر اٹھانا. وَأَمَرَ اللَّهُ 90,000 مَلَكٍ بِتَقْرِيبِ الشَّمْسِ إِلَى الْمَغْرِبِ، اور یا رسول اللہ اللہ نے 90,000 فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جلدی جلدی سورج کی باگیں کھینچ کے مغرب کی طرف لے جاؤ. اللہ 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 اکبر. مغرب ہوئی، اور علی صاحب یہ رسول کی زندگی کی پہلی نماز تھی جو رسول نے مسجد میں نہیں پڑھی، گھر میں پڑھی. جاگتے رہنا. نماز ہو گئی 3 رکعت مغرب کی، افطاری کا سامان لگا. بسم اللہ یا حسین افطر، افطاری کی ابتدا کر. ادھر نے کہا ایسے نہیں. حاضر صومی الاول عین ہبتی، میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے، میرا انعام کہاں ہے؟ جی اب جس نے حسین کے انعام سننے ہیں وہ تازہ دم ہو جائے، باقیوں کو بے شک تھک جانے کی اجازت ہے. رسول نے سر یہ نعرہ مجھے قیمت میں دیا ہے یا مجھ پہ احسان لگایا ہے؟ اللہ اکبر. رسول نے سر اٹھایا. یا نور عینی ان اللہ حبانی الکوثر وَإِنِّي وَهَبْتُهَا لِمُحِبِّكَ وَزَائِرِكَ وَالْمُعِزِّينَ لَكَ. اے میرے نور نظر، تو جانتا ہے اللہ نے کوثر مجھے عطا کیا ہے، میں نے تیرے حبداروں پر، عزاداروں پر، زواروں پر حلال کیا. کائنات پیاسی کھڑی رہے گی، پہلے تیرے حبدار پئیں گے. اللہ اللہ اکبر. میں کہہ گیا ہاں چند لوگوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں شاید. دیکھو جسے داد دینا نہیں آتی میں اسے مانگتا بھی نہیں، لیکن چہروں پہ تو یار ہر ایک بندے کو اختیار ہے. چہرے تو گلاب رکھو، پتہ تو چلے میرے سامنے مقصر نہیں. موالی بیٹھے ہیں. ہاں سر اٹھانا. اور ایسا ہے بھی ملک تنویر، خدا کی قسم یہ کل پرسوں قیامت آئے گی آخر، میں دکھا بھی دوں گا اور کتابوں کا انبار لگا کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ جب میدان قیامت ہوگا نا، گرمی بڑی ہوگی، 40 آنکھیں سورج کی کھلی ہوں گی، پسینہ بہتے بہتے پہلے ٹخنے ڈوبیں گے، پھر پاؤں، پھر پنڈلیاں، پھر زانوں، پھر رانے، پھر سینہ، حتیٰ کہ یہاں تک پسینہ آ جائے گا. حدیث میں ہے یوں لگے گا کہ پسینے کی لگامیں چڑھ گئی. اس نیلی شرٹ والے موبائل بند کر.
समझा समझा के अपनी इस भोली कौम को मैं शाह जी थक गया, लेकिन समझ नहीं आई। कई दफा कहा है कि जब नमाजी नमाज पढ़ रहे हो तो बैठ के वीडियो नहीं बनाते। कभी मस्जिद में जाके बनाई है नमाजियों की वीडियो? मार मार के दुम्बा बना देंगे कि नामराद खुद भी नहीं पढ़ते, हमारी भी खराब कर रहे हो। वो बदन की नमाज है, मैं रूह की नमाज पढ़ रहा हूं। जो नबी जमा होंगे, उम्मत हिसाब दे के आ जाएगी। हम तो चलें जन्नत, बड़ी गर्मी है। जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, देखना मेरी तरफ, आवाज आएगी मानन तुम्हारा बाप, कौन है दरवाजे पे? या अल्लाह तेरे नबी, तेरे रसूल, तेरी हुज्जतें, क्यों आए हो? मालिक दरवाजा खुलवा, गर्मी है। हल बल्लग तुम, पहले ये बताओ तबलीग की थी जो मैंने जिम्मेदारी दी थी तुम्हें? हाँ मेरे अल्लाह की थी। मैं यशद लकुम, कौन गवाह है तुम्हारी तबलीग का? अल्लाह तू जानता नहीं? और मैं जानता हूं, मानता नहीं जब तक मोहम्मद गवाही न दे। होए होए यार, मैं कह गया तुम्हारे सरों से गुजर गई। हालांकि अल्लाह जानता है। अली हुसैन, लेकिन कहते मोहम्मद की गवाही के बगैर मानता नहीं। तो अभी मेरी भोली कौम नहीं समझी, जैसे जानता है इनके बगैर मानता नहीं, खुद दे सकता है इनके बगैर देता नहीं। अल्लाह 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 अकबर। हजरत नूह की सरबराही में नबी जमा होंगे कि तुम शेखुल मुरसलीन हो, 2500 साल तेरी उम्र है, क़ियादत करो, रसूल के पास चलें। सार उठाना जाएंगे, सरकार बड़ी गर्मी है, अल्लाह हमारी तबलीग को आपकी गवाही के बगैर नहीं मानता। ये अलम की कसम, मेंबर की कसम, मजलिस की कसम। हुबदारों के हुजूम की तरफ तेरा रसूल इशारा करके कहेगा, पहले इनको कौसर पिलाऊं या पहले तुम्हारी गवाही दूं? अल्लाह 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 अकबर। जी दूसरी दफा यही जवाब। जब तीसरी दफा आएंगे तो कहेंगे अच्छा यार, अल्लाह के नबी हो, रसूल हो, मासूम हो, बार बार आ रहे हो, मैं तो फारिग हूं नहीं। अल्लाह, मैं तो मसरूफ हूं। या हमजा व या जाफर इज़हबा व शहदा, ऐ हमजा और जाफर तैयार, जाओ नबियों की गवाही दे दो। ओए होए होए, अल्लाह अकबर। जो पहुंच गए खुदा की कसम उन्हें मैं वाह कहता हूं, और जो इक्का दुक्का बचते हैं आंखें फाड़ फाड़ के मुझे ना देखो। गवाही कानों सुनी मानी जाती है या आंखों देखी? ठीक है ना, कानों सुनी कोई नहीं मानता, अल्लाह मान लेगा। इसका मतलब है फिर मानना पड़ेगा कि जाफर तैयार जाके अल्लाह से कहेगा, मालिक जब नूह को कौम पत्थर मार रही थी मैं देख रहा था। जब इब्राहिम आग में डाला जा रहा था मैं देख रहा था। तो जिसका जाफर तैयार ऐसा है उसका हैदर करार कैसा होगा? अल्लाह अल्लाह। जो हाँ खैर, ये जुमला मुतरदा था। रसूल ने क्या इनाम दिया? कौसर मेरा है, मगर पहले तेरे हुबदार, तेरे अदादार, तेरे दवार पिएंगे, फिर खुदाई पिएगी। फिर हुसैन ने बाबा की तरफ देखा, हाँ, बस मुझे आपसे खुद कहीं ज्यादा जल्दी है, इसीलिए तो इतना जल्दी पढ़ रहा हूँ, जल्दी छुट्टी देता हूँ। अली ने सर उठा के कहा, या बनैया ली बुस्तान ज़ुरियत अशजारुहु बेयद रसूलिल्लाह वक़द वहब्तु हालका। बेटा मेरा एक बाग है जिसका हर दरख्त तेरे नाना के हाथों से लगा हुआ है।
وہ میں نے تجھے ہبہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تھک گئے ہو تو باقی ادھار کر لوں۔ آخری قطار والے مومن موبائل بند کر، موبائل بند۔ یار تنویر یہ کون سی زبان سمجھتے ہیں تمہارے علاقے والے؟ ہاں اسی زبان میں اعلان کروں۔ اب اگر کسی ہاتھ میں موبائل آیا میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ بطول نے سر اٹھایا، اب بطول کا انعام سننا۔ فرمایا یا قرۃ عینی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان میاہ الدنیا وملحہا جزء من مہری وقد احللت لمحبیک الی یوم القیامہ۔ فرمایا میرے نور نظر کائنات کے سارے پانی اور کائنات کا سارا نمک میرے حق المہر کی ایک جز ہے۔ پتہ نہیں میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، سارے خریدار ہیں یا کچھ سوچ کے بیمار بھی ہیں۔ کائنات کے سارے پانی، سارا نمک میرا پورا حق المہر نہیں، جزء من مہری، میرے حق المہر کی ایک جز ہے۔ میں نے تیرے حبداروں پر قیامت تک نمک بھی حلال کیا، پانی بھی حلال کیا۔ اللہ اللہ جی۔ چھوڑ دوں یا علی حسین یا جی ملک تنویر، یہ پتہ ہے یہ نمک بنا کیسے ہے؟ پتہ ہے نہیں؟ تو پھر بولو تو بتاؤں نا۔ حضرت ابراہیم اللہ سے باتیں کر رہے تھے، علی کا نام آیا، سارے خانہ۔ حضرت ابراہیم نے سر جھکا کے کہا اللہم عرفنی علیًا، پالنے والے علی کی معرفت تو کرا۔ میں کہہ گیا تم رہ گئے۔ گھر جا کے سوچنا، ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، شجرۃ الانبیاء ہے، جد المعصومین ہے، اللہ کا خلیل ہے، اپنے دور کے انسانوں کا امام ہے۔ اسے تو جب تک اللہ معرفت نہ کرائے وہ نہیں جانتا علی کیا ہے۔ کوئی ٹکے گا بندہ کیسے دنیا میں جان لے گا علی کیا ہے؟ جب یہ کہا نا، اللہ نے کہا ابراہیم تو نے خلوص سے تمنا کی، علی بتاؤں یا دکھا بھی دوں؟ مالک دکھا دے تو تیرا بڑا کرم، ارفع راسک نحو العرش، عرش کی طرف دیکھ۔ سر اٹھایا، ایک یاقوت کی نوری قندیل تھی، اس میں وجہ اللہ کی تصویر تھی، ارد گرد لا تعداد روحیں ہیں جو تصویر کا طواف کر رہی ہیں۔ اے اللہ پہچان گیا ہوں یہ درمیان میں تو علی ہے، یہ ارد گرد طواف کون کر رہا ہے؟ سر اٹھانا۔ میری ذمہ داری ہوتی ہے انشاء املاک قرات عبارت ترجمہ حوالہ، وہ میں اللہ کی عدالت تک بھی دامن اپنے پڑھے کا۔ جب پوچھو نا یہ طواف کرنے والے کون ہیں، آواز آئی ہاؤلائے شیعۃ علی۔ اللہ اللہ اکبر۔ نہیں اب یہ کہاں کی شاجی منافقت ہے؟ وہاں علی کی تصویر کا طواف کر کے آیا ہے، یہاں باطل سمجھ کے نمازوں سے نکال رہا ہے۔ اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، کوئی شک ہی نہیں اس میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خود امیر کائنات فرماتے ہیں استعیر لہم الایمان، انہیں ایمان ادھارا دیا گیا ہے۔ جس طرح قرض واپس ہو جاتا ہے نا، ان سے بھی ایمان واپس ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔
کیا آواز آئی قدرت کی؟ ہاؤلائے شیعت علی، یہ علی کے شیعہ ہیں. اب ذرا اٹھانا، میں جلدی کرنا پڑ رہی ہے مجھے اگر بات پوری کر سکوں جو شروع کی تھی. سر جھکا کہتے اللہم اجعلنی من شیعت علی، پالنے والے علی کا شیعہ بنا. ابراہیم کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہا علی جیسا بنا. آواز گزرائی قد فعلتو، کر دیا. سورہ صفات پڑھ لینا قرآن میں، ان من شیعتہ لابراہیم. اللہ کہتے ہیں یقیناً ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ہے. اب حضور بیٹے پھر حضرت ابراہیم نے کہا، جب دیکھا نا شیعوں کی روحوں کو طواف کرتے ہوئے، الہی انی ارید ان اضیفہم، پالے والے میں علی کے شیعوں کو مہمانی دینا چاہتا ہوں. تھک گئے تو یہیں چھوڑ دوں؟ اچھا جو چوپ ہو تم تو واقعی تھک گئے ہو نا. اچھا اللہ نے کہا ہم اکثر من ان یحضروا فی مکان واحد، وہ لا تعداد ہیں، ایک زمانے میں نہیں، ایک جگہ پہ نہیں. کس کس کی کب کب مہمانی کرو گے، لیکن چونکہ تیری تمنا ہے تجھے خالی نہیں موڑ رہا. خذ قبضۃ من الکافور، ایک مٹھی بھر کافور لے لے، ورم بہی فی الہوا، سر سے گھما کے یوں ہوا میں پھینک. حضرت ابراہیم نے سجوال والا مٹھی بھر کافور لیا، سر سے گھما کے مارا، روئے زمین پہ پھیلا. جس جس پہاڑ پہ اس کافور کا ذرہ گرا وہ پہاڑ نمک کا ہو گیا. جو 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 اللہ اکبر، میں تو کوئی نہیں منگیا. اللہ نے کہا یہ قیامت تک علی کے شیعوں کی تیری مہمانی ہے. ہاں اور بطول نے وہی حلال کیا اپنے بیٹے کے حبداروں پر، عزاداروں پر، زواروں پر. ٹھیک، تھوڑی بات ابھی رہتی ہے، کیا خیال ہے؟ نانا سے انعام لے لیا حسین نے پہلے روزے کا، بابا سے لے لیا، اماں سے لے لیا. نزل جبریل آ گیا. سرکار دو سبب ہیں میرے آنے کے، ایک تو اس کا پیغام لایا ہوں اور کچھ اپنی طرف سے بھی آیا ہوں. سر اٹھانا. کیا؟ نجم یطلع فی کل 30,000 مرۃ عن یمین العرش ورأیتہ 30,000 مرۃ. سرکار عرش کی دائیں جانب سے ایک ستارہ طلوع کرتا ہے، 30,000 سال کھڑا رہتا ہے، پھر 30,000 سال ڈوب جاتا ہے. میں اس ستارے کو 30,000 دفعہ طلوع کرتے بھی دیکھ چکا ہوں اور 30,000 دفعہ ڈوبتے بھی دیکھ چکا ہوں. انی وہبت عبادتی فی تلک العظمانۃ لمحب الحسین، میں نے اس پورے عرصے میں جو اللہ کی عبادت کی ہے میں نے حسین کے عزاداروں کے نام لکھ دی. اللہ 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 اکبر. جو چلے تو نہیں گئے. یہ تو سرکار میری طرف سے حقیر سا ہدیہ ہے. اب اللہ کا پیغام یہ ہے کہ انی وہبت للحسین ثلاث ہبات،
کہ میری طرف سے حسین کے لیے 3 ہبہ 3 انعام ہیں. یہ تھک گئے ہیں، جب تازہ دم ہوں گے پھر بتا دوں گا. الاولا، پہلا انعام، سر اٹھانا. انی اقبلو سیام محب الحسین الی یوم القیامہ صومن للحسین. میرا پہلا یہ انعام ہے کہ حسین کے پہلے روزے کے صدقے جس جس کے دل میں حسین ہوگا قیامت تک اسی کا روزہ قبول کروں گا. اللہ اللہ سمجھ آ رہی ہے جی. اچھا پھر کہہ دیتا ہوں. اللہ کہتے جو حسینی ہوگا قیامت تک حسین کے اس روزے کے صدقے اسی کا روزہ قبول کروں گا. وَالثَّانِيَةُ، دوسرا انعام، انہم فی ضیافت الی یوم القیامہ، جو حسینی ہوگا جب روزہ رکھے گا میرا مہمان ہوگا. نہیں، اب کل سے ماہ رمضان آنے والا ہے، تمہیں مفت کی تجارت بتا کے جا رہا ہے غضنفر. عمل کرو نہ کرو تمہاری مرضی. تمہارے رسول کی حدیث عقیلو فی شہر رمضان کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے دن میں تھوڑی دیر سویا ضرور کرو. کیوں یا رسول اللہ؟ ان اللہ یطعمکم و یسقیکم فی النوم، چونکہ نیند کی حالت میں اللہ تمہیں کچھ کھلاتا بھی ہے کچھ پلاتا بھی ہے. اللہ 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 جی بسم اللہ. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ تجربہ کر رہے نا، گرمیوں کے روزے ہیں، کام وغیرہ کر رہے ہو، روزہ لگا ہوا ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، سو جانا تھوڑی دیر. جب اٹھو گے نہ بھوک محسوس ہوگی. کرو کل کے کوئی لمبی میعاد تھوڑی دے کے جا رہا ہوں میں، لیکن وعدہ اسی سے ہے جو حسین کو مانتا ہے، سوچنے کی نجاست کے دین میں نہیں رکھتا. جو بس ختم ہو گئی میری بات. مصائب میرے حصے کا بھی میرے بیٹے سے سن لینا. سر اٹھاؤ. کتنے انعام اللہ نے بتائے تھے اور کتنے بتا چکا ہوں؟ ایک رہ گیا. شکر ہے چھٹی تمہاری قریب آ گئی. وَالثَّالِثَةُ انی غفرت محبی ہے بلا حساب قبل الحساب. فرمایا وعدہ کرتا ہوں یہ حسین کا انعام ہے، جو حسینی ہوگا کائنات قیامت کے دن حساب دے رہی ہوگی، حسین والوں کو بے حساب بخش دوں گا. اللہ. اور آؤ، یہ عباس کا علم میرے ہاتھ میں، اس کی جلالت اور قہر مجھ پہ نازل ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. ہاں ہاں ہاں. اور اب کوئی شیعہ ہو کے بھی شک کرے تو پھر اپنے شجرے کی تحقیق ضرور کرے. جی عباس کا علم اٹھا کے میں نے تمہارے مولا صادق کی حدیث پڑھی ہے. فرماتے ہیں ان الناس فی فضع و حساب و دوار الحسین حداس اللہ فوق عرشہ. فرمایا قیامت کے دن لوگ لرزے میں ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، حساب دے رہے ہوں گے. جو حسین کا زوار ہوگا وہ عرش پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر رہا ہوگا. پورے 12 بج گئے ملک تنویر. وما علینا الا البلاغ.
رکھ رکھ میں لکھ کے کرنا ہے لکھ کے کرنا مومن تشریح بیان فرمان کے قبل ان کے یہ ایک دو اعلانات ہیں، یہ سماعت فرما لیں۔ مورخہ علی پور چک نمبر 6 بروز ہفتہ مجلس اعضا ہو رہی جند وچ جناب علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑا اجاز جھنڈوی صفدر نوتک ذیشان حیدر بلوچ علی رضا کھوکھر شبیر حسین بخاری سید مرتضی اسد بخاری ملک رؤف حسین حسین رٹا طاہر عباس اور دیگر ملک دے نامور ذاکر خطاب فرمان گئے۔ 22 رمضان نو چودھری تاج محمد صاحب دا چیلم دا ختم ہے۔ مجلس پاک 11 بجے دن شروع ہو جائے گی اور 4 بجے تک جاری و ساری رہے گی۔ جناب بابا سید غیور صاحب بہل آپ فکر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے۔ بابا محمد حسین خان آ رہا ہے اوکے بس انہاں دا فون آ کے ریکویسٹ کر لینا ہاں چلو 50-55 منٹ تک ٹھیک ہو گیا جی تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها والحمد لله على كل نعمة نستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد وأفعل بنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين آمين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين اللهم